السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیش آنے والے واقعات ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دیجیے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملا۔ اس نے بھی آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف بھی اتفاق نہ کرنے دیا۔ کچھ دور ہو گئے کہ 3 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو سر راہ کھڑی ہوئی ملی دنیا تھی، جس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی ہے۔ اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا۔ دنیا اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ 3 آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خادم کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے خادم کو آسمان میں دیکھا ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے بھی گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کرج رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت اور چغلخوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھروں کو نوالے بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ معلوم کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ شخص سود خور ہے۔ راستے میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین کے اندر بیج بھی ڈالتے ہیں اور کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں۔ کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر ویسے ہی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا کیا قصہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد پڑھنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی سفر میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلنے کے بعد ان کے سر اپنے سابقہ حالت پر لوٹ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چیتڑے لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چراگاہوں میں دھری اور زقوم چڑھتے پھر رہے تھے۔ یہ دونوں جہنم کے کانٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔
وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانیہ اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی وہ اس کو پھاڑ ڈالتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر سے بھی گزرے جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بار گراں موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کی وجہ سے حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ پھر اپنی حالت پر واپس آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا، وہ پھر صحیح ہو جاتی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ وائز اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہر نیک عمل کو خلوص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔